الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ ان سے پوچھو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور اسے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کو چھپائے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرمائی کہ یہود و نصارہ کو جب دعوت اسلام دی جاتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے کہ تم ہمیں صحیح راستہ کیا بتاتے ہو؟ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں انبیاء جہنم میں نہیں جانے دیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب ظاہر کرتے تھے، تو حکم ہوا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا، اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔ یہود و نصارہ کو جواب دیا گیا کہ تم غلط خیال میں ہو کہ تم انبیاء کی اولاد ہو اور تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم غلط کام کرو اور تمہیں اس کا بدلہ اچھائی ملے، اور دوسروں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس طرح ملے جس طرح وہ اعمال کریں۔ وہ تو انصاف کرنے والا مالک ہے، اور اس نے انصاف کا حکم فرمایا ہے۔ فیصلہ اعمال پر ہوگا، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے اعمال تو یہ ہیں کہ تم نے انتہائی ظلم کیا۔ سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ تم نے اپنے دین کو ہی بدل ڈالا۔ تم نے تورات اور انجیل میں اتنی تحریف کر دی کہ مذہب ہی دوسرا بنا لیا۔ تم نے عزیر کو بھی اور عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دیا، حالانکہ تم اپنے آپ کو جن کی اولاد اور پیروکار ظاہر کرتے ہو، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ وہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو تم نے نیا دین بنا لیا ہے وہ دین نہیں ہے جو تورات اور انجیل میں تھا۔ تورات اور انجیل کو اٹھا کر دیکھو کہ کیا اس میں اس قسم کا کوئی حکم ہے؟ اس میں وہ احکام ہیں جن کی تصدیق قرآن پاک فرما رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس سچی تعلیم کا تم انکار کر رہے ہو۔ تم بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، اور اس طرح تم جنت کے خواب نہ دیکھو۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بھی ایسی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر اپنے اعمال کے متعلق ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ ہمیں اس لیے چڑھا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی نسبت قائم کر لی ہے کہ وہ انوار و تجلیات جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سینے میں تھے، ان سے ہمارے دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا رنگ حاصل ہو گیا ہے۔ وہ رنگ حاصل ہونے سے ہم اخلاص کے سمندر میں تیر رہے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ جس طرح تم نے نافرمانی کی۔ تم نے 4000 انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے، جن کے امتی کہلاتے ہو، ان کی نافرمانی کی ہے، ہمیشہ ان کے حکم کے خلاف عمل کیا ہے۔ تم نے یہاں تک کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کر کفار سے لڑائی کرو۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اخلاص والے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، یعنی صحابہ کرام، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ میں رنگا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اخلاص کی دولت عطا فرمائی کہ ان کے نزدیک نہ اپنی جان کی قیمت رہی، نہ ماں باپ کی قیمت رہی، نہ اولاد کی قیمت رہی، نہ وطن کی قیمت رہی، بلکہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ جنگ احد میں جب لڑائی ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے اور مسلمان اپنے زخمیوں کو جمع کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے
سعد بن ربی کی خبر دے۔ حضرت ربی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے تلاش شروع کی اور جا کر دیکھا کہ وہ زخموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، سعد السلام علیکم۔ کہا کہ وعلیکم السلام، طبیعت کس طرح ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا، میں آخری سانس لے رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلا میرا سلام عرض کرنا، پھر عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بہترین اجر جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی گئی ہو۔ اس کے بعد میرا پیغام میرے ساتھیوں کو دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار نے رسائی حاصل کر لی اور تم میں سے کوئی شخص اتنے بھی زندگی کے سانس لے رہا ہو کہ آنکھ جھپک رہا ہو تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو دجانہ دیوانہ وار کفار کو قتل کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے حلہ بول دیا ہے اور چاروں طرف سے منڈ آئے ہیں تو وہ بھاگ کر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ کفار نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت ابو دجانہ کی پوری پیٹھ تیروں سے بھر گئی، جس طرح کیلیں ٹھونکی ہوتی ہیں اس طرح 70 تیر ان کی پشت میں تھے، لیکن ایک بال کے برابر وہ اپنی جگہ سے نہیں سرکے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ یہ اخلاص کا ثبوت تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے یعنی یہود، اور جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا پیروکار کہتے تھے یعنی نصارہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہدایت کیا دیتے ہو، تم یہودی یا نصرانی بنو کیونکہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، ان پر ناحق ظلم کیا اور نافرمانی کی۔ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہدایت آئی ہے، قرآن پاک میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے یا جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کو وہ شخص تسلیم کرتا ہے جو قرآن پاک کو مانتا ہے۔ یہود و نصارہ چونکہ قرآن پاک کو مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کے سامنے قرآن پاک کے اس فرمان کو بیان کرنے کا کتنا وزن ہو سکتا تھا۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، دوبارہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ نئے احباب ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بات سنی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت پیش کیے، ان کی عزت و عظمت ظاہر فرمائی اور پھر ان کے اعجاز ظاہر فرمائے تاکہ لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو اس کے مقابلے میں تم صرف ایک آیت بنا کر لے آؤ، جتنے بھی تمہارے حکماء، علماء اور دانشور ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لو، مگر تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اور وہ ایسا نہ کر سکے، وہ ہر مخالفت کرتے تھے، انہوں نے ہر ظلم کیا، ہر تکلیف دی، لیکن قرآن پاک کے مقابلے میں ایک آیت پیش نہیں کر سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ سارے کے سارے حقائق بیان ہوئے ہیں جو تورات اور انجیل میں تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے۔ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی یہ کتاب لائے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو مزید یقین دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہستی، نبوت اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی حامل تھی۔ اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ کئی اعجاز ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجود میں آئے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی مثال نہ دنیا میں ہے اور نہ ہوگی۔ وہ تمام انبیاء جو پہلے ہدایت لے کر آتے رہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی اصول اور قانون رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان انبیاء کے اعجاز کا اظہار فرمایا۔ مثلا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی کہ سوکھی ہوئی لکڑی ان کے ہاتھ کی برکت سے اتنا بڑا اژدہا بن جاتی کہ فرعون بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اور اس کی ساری سپاہ اس سے لرزہ بے اندام ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اڑاتے تھے، اندھوں کو بھینا کرتے تھے اور کوڑوں کو تندرست فرماتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ طاقتیں نہ بخشتا تو پھر یہ بات ثابت نہ ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اپنی طرح انسان سمجھتے تھے وہ حماقت کے سمندر میں غرق ہیں۔
انہیں معلوم ہی نہیں کہ نبوت کا ثبوت سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت فرمائی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، پھر اس کی بات کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اس نے سارے انبیاء کو ایسی طاقتیں عطا فرمائیں جو کسی بشر میں نہیں تھیں۔ قرآنی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمائے گئے وہ بھی اس بات کا ثبوت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی جو اور کسی بشر کو تو کیا تمام انبیاء کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ جو سارے انبیاء کو طاقتیں عطا کی گئی تھیں وہ تمام کی تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے نہریں جاری کر دینا، سورج کی گردش کو روک دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور آنکھ اٹھا کر اس کے حلقے میں رکھنے سے اس کو تندرست فرما دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کئی معجزات ہیں جو کسی کے بس کی بات ہی نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی گمراہی کی وجہ سے ایسا کہیں کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ثبوت نہ پیش کر سکے تو پھر لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں کو ہدایت اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ ان کے سامنے وہ ہدایت پیش کی جائے جو قرآن پاک نے بتائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ جب تک ثابت نہ کیا جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاص بندے ہیں، اس وقت تک یہ تعلیم نہیں دی جا سکتی اور نہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہدایت کے راستے کی تعلیم ہے۔ اس پر چلے بغیر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس وقت جو یہودی اور نصرانی تھے وہ کتابیں بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اور تعلیم دے رہی ہے اور ہم اور کام کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع تھے اور انہیں قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نفسانی خواہشات کو قربان اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس میں وہ اپنی موت دیکھتے تھے، ان کو اپنا فائدہ اس میں نظر آتا تھا کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ شیطان اور نفس نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ایک ایسی عظیم طاقت چاہیے تھی کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، وطن کی محبت، ماں باپ کی محبت، جائیداد اور عزت کی محبت کو قربان کر دے۔ یہ طاقت صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو کچھ سنا اور دیکھا اس پر فوراً ایمان لے آئے اور اس پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اس لیے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دماغ منور تھے۔ سامعین کرام، آج بھی اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے، دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہے، تو اسے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر وہ عبادت کر کے، علم حاصل کر کے دین پر قائم رہ سکتا ہے تو وہ مغالطے میں ہے اور غلطی پر ہے۔ کسی وقت بھی اس کا ایمان ڈول سکتا ہے اور وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دل و دماغ منور ہو جائیں، اچھائی اور سچائی سامنے آ جائے اور پھر کسی مقام پر بھی شیطان اور نفس انسان کو گمراہ نہ کر سکے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ان تمام لوگوں کو روک کر بٹھایا جاتا ہے جو اپنے ضروری کاموں والے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے کاموں کی طرف خیال ہوتا ہے، جنہیں اپنی نوکری کی طرف، تجارت کی طرف، گھر کی طرف، بیماروں کی طرف، دوستوں کی طرف، ملاقاتوں کی طرف، استقبال کی طرف اور الوداع کی طرف خیال ہوتا ہے۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں،
وہ سارے کام اس وقت صحیح طور پر انجام پائیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے۔ یہاں تمہاری نشست اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہاں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو تمہاری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگی۔ تم کسی نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس یاد سے تمہارے سینے صاف ہوں گے، تمہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی، دل و دماغ روشن ہوں گے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن کر دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر کے یہاں سے لوٹو گے۔ اس لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی اور جنہیں یہ موقع عطا فرمایا اس محفل میں بیٹھنے کا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کا، انہیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنے عجز و انکساری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اپنے سارے کام غم فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اس محفل سے کما حق و مستفید ہو کر لوٹیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔